السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسولہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین کرام، دینی ملی بھائیوں اور اسلامی ساتھیوں، آج کے اس پروگرام میں مجھے جس موضوع پر بولنے کی ذمہ داری دی گئی ہے وہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت ہی مشہور اور معروف موضوع ہے یہ، بارہا آپ نے علماء سے اس موضوع پر بیانات سنے ہوں گے۔ آج میں اس موضوع کے تحت چاہتا ہوں کہ کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں۔ پہلی چیز ہم یہ جانیں گے کہ محبت کس کو کہا جاتا ہے، پھر محبت رسول کا مطلب کیا ہوتا ہے، اسلام میں محبت رسول کا حکم کیا ہے، ہم اپنے رسول سے محبت کیوں کرتے ہیں، اور ہمیں اپنے نبی سے محبت کیسے کرنا چاہیے۔ یہ کچھ اہم نکات ہے جس پر انشاءاللہ آپ کے سامنے بات کی جائے گی اور آپ کے سامنے بات رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ سب سے پہلی چیز یہ جانتے ہیں کہ محبت کس کو کہا جاتا ہے۔ موضوع ہمارا ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے جانتے ہیں محبت کس کو کہتے ہیں۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے محبت کے بارے میں بہت اچھی گفتگو کی ہے اور بہت بہترین گفتگو کی ہے، اور گفتگو کرتے کرتے ایک بات علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ محبت ایک ایسا جذبہ ہے جس کو بیان کرنے کے لیے محبت سے خوبصورت کوئی لفظ نہیں ہو سکتا۔ کہتے جو محبت ہے، محبت ایک ایسا فیلنگ ہے، ایک ایسا جذبہ ہے جس کو بیان کرنے کے لیے محبت سے خوبصورت اور بیسٹ کوئی لفظ نہیں ہو سکتا۔ محبت کو بیان کرنے کے لیے محبت سے بہتر کوئی ورڈ موجود نہیں ہے، اس سے بہتر کوئی لفظ نہیں ہو سکتا۔ بعض علماء نے کہ جو محبت لفظ ہے اس کا معنی بیان کیا اور کہتے ہیں کہ محبت کا مطلب ہوتا ہے کہ دل کا کسی طرف مائل ہو جانا، کسی چیز کی طرف دل کا جھک جانا، کسی چیز سے دلی لگاؤ ہو جانا، دلی کنیکشن کسی سے جڑ جانا، اس کو محبت کہا جاتا ہے۔ کسی چیز سے دلی لگاؤ ہو جانا، دل کا کسی طرف جھک جانا اور کسی چیز سے دلی کنیکشن ہو جانا، اس کو محبت کہا جاتا ہے۔ دنیا کی زندگی میں ایک انسان کے دل کے اندر مختلف چیزوں کی محبت پائی جاتی ہے۔ دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے ہم اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ماں باپ والدین سے محبت کرتے ہیں، اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، اپنے مال و دولت سے محبت کرتے ہیں،
گویا ہمارے دل کے اندر مختلف چیز کی محبت پائی جاتی ہے، کئی چیزوں سے ہم محبت کرتے ہیں، لیکن ان تمام محبتوں میں سب سے زیادہ ایک ایمان والے کے دل میں اللہ کی محبت پائی جاتی ہے۔ بہت ساری چیزوں کو ہم چاہتے ہیں، بہت ساری چیزوں سے ہم محبت کرتے ہیں، لیکن ہمارے دل کے اندر سب سے زیادہ محبت ہے تو اللہ کی محبت ہے۔ ایک ایمان والے کے دل کے اندر سب سے زیادہ محبت اللہ کی ہونی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان والے لوگ ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ لہذا ایک ایمان والے کی زندگی میں وہ بہت ساری چیزوں سے محبت کرتا ہے، لیکن سب سے زیادہ ایک ایمان والے کے دل میں اللہ کی محبت پائی جاتی ہے، اور اللہ کی محبت کے بعد ایک ایمان والا، ایک مومن بندہ اپنے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے بعد ہمارے دل کے اندر سب سے زیادہ محبت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پائی جاتی ہے۔ گویا ایک مومن کے ایمان کا تقاضا ہے کہ اس کے دل میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت اپنے رسول سے ہونا چاہیے۔ محبت رسول، رسول سے محبت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، محبت رسول اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ محبت رسول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا تعلق، دلی لگاؤ ایسا ہو جائے کہ ویسا تعلق، ویسا دلی لگاؤ اللہ کے علاوہ کسی اور سے ویسا دلی لگاؤ موجود نہ ہو۔ ایک انسان دل سے اللہ کے بعد سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا دلی تعلق قائم کرے، اللہ کے نبی کو اپنا اسوہ بنائے، اللہ کے نبی کو اپنا آئیڈیل بنائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور طریقے پر چلنے کی کوشش کرے، اللہ کے نبی نے کیا بتایا ہے، کس چیز سے روکا ہے، اس کو دیکھ کر کے زندگی گزارنے کی کوشش کرے، اس کو کہا جاتا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ کہ ہمارے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ محبت ہمارے دل کے اندر اللہ کے نبی سے ہونی چاہیے۔ اللہ کے بعد سب سے زیادہ لگاؤ اگر ہمارے دل میں کسی سے ہو تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو۔ اللہ کے نبی سے ایسی محبت جس میں تعظیم ہو، جس میں عزت ہو، جس میں احترام ہو، جس میں رسپیکٹ ہو، اور ایک انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اسوہ، اپنا آئیڈیل بنا لے، زندگی میں کسی کو دیکھ کر کے اگر اس کو کاپی کرنے کی کوشش کرے تو وہ شخصیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو۔ ایک انسان اپنی دنیا کی زندگی میں اپنی زندگی ویسے گزارے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے، نبی کی ایک ایک باتوں کو، نبی کی ایک ایک سنتوں پہ عمل کرنے کی کوشش کرے، اسی کو کہا جاتا ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی کو ہم لوگ کہتے ہیں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں گے تو محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، یہ ہمارے دین و ایمان کا تقاضا ہے، یہ ہمارے دین و ایمان کا مسئلہ ہے۔ اگر ایک انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت نہیں کرتا ہے تو وہ مسلمان، وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر ایک باب باندھا ہے، ایک چیپٹر باندھا ہے، اور اس کا نام دیا ہے باب حب الرسول من الایمان۔ امام بخاری نے باب کا نام دیا ہے کہ ایمان کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے۔ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مقام دین میں یہ ہے کہ اللہ کے بعد اللہ کے نبی سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ اگر یہ محبت ہے تو آپ ایمان والا ہے، اگر یہ محبت نہیں ہے آپ مومن، آپ مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے تحت امام بخاری نے وہ روایت ذکر کی ہے جو بڑی مشہور روایت ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم، کہ تم میں سے کوئی انسان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ اور صحیح بخاری کا ایک دوسرا لفظ ہے کہ قسم ہے اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا، تم میں سے ایک انسان اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ اللہ کے نبی کی صحیح بخاری کی مشہور روایت ہے۔ یہ روایت ہمیں بتلا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد ہمارے دل کے اندر سب سے زیادہ اللہ کے نبی کی محبت ہونی چاہیے۔ اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبت نہیں کریں گے ہم مومن نہیں ہو سکتے۔ ہم اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں،
ہم ماں باپ سے محبت کرتے ہیں, ہم اپنے دولت سے محبت کرتے ہیں, دنیا کی چیزوں سے محبت کرتے ہیں, لیکن ان تمام چیزوں سے زیادہ ہمارے دل کے اندر اللہ کے نبی کی محبت ہونی چاہیے. دنیا میں جب مقام کوئی ایسا موقع آ جائے کہ ایک طرف اللہ کے نبی کی بات ہو, ایک طرف دنیا کا کوئی انسان ہو, دنیا کی کوئی چیز ہو, اللہ کے نبی سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو اللہ کے نبی کی بات کو لینا ہوگا. اگر آپ ایسا کر رہے ہیں, زندگی میں کوئی موقع ایسا آتا ہے, آپ دنیا والے کو خوش کرنے کے لیے, راضی کرنے کے لیے نبی کی سنت کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پیچھے ڈال رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے اللہ کے نبی سے وہ محبت جو اسلام تقاضا کرتا ہو محبت نہیں آپ کے اندر. ایک معیار ہے, یہ ایک کسوٹی ہے یہ کہ دنیا کے زندگی میں ایک طرف اگر دنیا کی کوئی بات ہو, آپ کے رشتہ دار ہوں, اور دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ہو, تو آپ کو اللہ کے نبی کی بات ہو لینی چاہیے. بہت سارے مسئلے میں لوگ کیا کرتے ہیں, ہمارے رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے, ہمارے اپنے برا مان جائیں گے, لوگ کیا کہیں گے. اس سے زیادہ آپ کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ نبی سے محبت ہے تو آپ کو نمبر 1 پہ نبی کی بات رکھنی ہے. دنیا والے کیا بولیں گے, دنیا والوں کا ریئیکشن کیا آئے گا, ہمارے رشتہ دار ناراض ہوں گے, ہمیں اس کی فکر نہیں ہونی چاہیے. آپ اگر یہ فکر کر رہے ہیں, اس کا مطلب اللہ کے نبی سے محبت میں آپ جھوٹے ہیں. اللہ کے نبی کی محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے. شادیوں کے موقع پہ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے, نبی کے بے شمار سنتوں کو ہم توڑ رہے ہوتے ہیں, اور یہ دلیل دی جاتی ہے مولانا شادی ایک مرتبہ ہوتی ہے. کیا کرے مولانا, بچے نہیں مانتے ہیں کہ آج کے دن پابندی, آج تو خوشی منانے کا دن ہے, آج اتنی ساری پابندیاں. میرے بھائیو, عرض کرنے کا مطلب یہ ہے, ایسے ہی موقع پہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کو اپنے نبی سے محبت کتنی ہے. آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ابھی روکیں گے, ابھی روک ٹوک کریں گے کہ ایسا مت کرو تو میرے رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے, گھر والے ناراض ہو جائیں گے, کہ بہت سختی سے منع کرتا ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ ایمان کی کمزوری آپ کے اندر پائی جا رہی ہے. تو یہ حدیث ہمیں بتلا رہی ہے کہ ایک ایمان والے کی زندگی میں, ایک مومن کی زندگی میں سب سے زیادہ اللہ کے بعد اللہ کے رسول کی محبت ہونی چاہیے. یعنی دنیا کی ساری چیزیں چھوڑ کر کے آپ کو اللہ کے نبی کی بات کو لینا ہے, اور نمبر 1 پہ اللہ کے نبی کی بات کو رکھنا ہے. اگر آپ نہیں رکھ رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی سے محبت کے دعوے میں آپ جھوٹے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, ایسی محبت, صحیح بخاری کی روایت ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے ہاتھ کو پکڑ کر کے چل رہے ہیں, اور چلتے چلتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی سے بولتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں اپنی جان کے علاوہ دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ آپ سے میں محبت کرتا ہوں. میں اپنی جان کو چھوڑ کر کے دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ آپ سے محبت ہے مجھے. اللہ کے نبی نے کہا, عمر ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہیں, اور اس کے بعد کہتے ہیں, اللہ کے نبی, میرے دل کے اندر اپنی جان سے بھی زیادہ, دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ آپ کی محبت میرے دل کے اندر موجود ہے. اللہ کے نبی نے کہا, الآن یا عمر, اے عمر, اب جا کر کے تمہارا ایمان مکمل ہو رہا ہے. اسلام میں محبت رسول کا مقام یہ ہے کہ ایک انسان دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ, یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے. یہ محبت رسول کا ویلو اور مقام اسلام کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی کے لیے کبھی اپنی جان کو قربان کرنا پڑ جائے, اللہ کے نبی کے لیے کبھی کوئی تکلیف برداشت کرنا پڑ جائے, ہمیں ذرا سا بھی ہچکچاہٹ کا سامنا نہیں کرنا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مقام ہے اسلام کے اندر. اور صحابہ نے کر کے دکھایا کہ اللہ کے نبی سے محبت کیسے کی جاتی ہے. آپ یاد کریں, وہ ہجرت کا سفر یاد کریں. اللہ کے نبی ہجرت کے سفر میں جا رہے ہیں, ابو بکر صدیق ساتھ میں ہے, کبھی دوڑ کر کے آگے چلے جاتے ہیں ابو بکر, کبھی پیچھے آ جاتے ہیں, کبھی دائیں کبھی بائیں آ جاتے ہیں. اللہ کے نبی نوٹس کرتے ہیں کہ یہ کیا چلنے کا طریقہ ہے, پوچھتے ہیں ابو بکر صدیق کیا معاملہ ہے, کبھی آگے جاتے ہیں, کبھی پیچھے آ جاتے ہیں, کبھی دائیں آتے ہیں, کبھی بائیں آ جاتے ہیں. ابو بکر صدیق نے جو جملہ کہا تھا وہ ہمیں بتاتا ہے نبی سے محبت کیسے کی جاتی ہے. کہا, اللہ کے نبی, جب یہ چلتے چلتے ڈر محسوس ہوتا ہے, کوئی دشمن سامنے سے آ کر کے تیر چلا دے گا آپ کے اوپر, اللہ کے نبی آگے چلا جاتا ہوں تاکہ آپ کی طرف سے آنے والا تیر پہلے ابو بکر صدیق کو لگ جائے اور آپ بچ جائیں. اور جب ڈر محسوس ہوتا ہے کوئی پیچھے سے آ کر کے حملہ کر دے گا, اللہ کے نبی پیچھے چلا جاتا ہوں تاکہ کوئی تیر آپ کو نہ لگ جائے. جب ڈر محسوس ہوتا ہے کوئی رائٹ سے آئے گا, کوئی لیفٹ سے آئے گا, اللہ کے نبی بھاگ کر کے جاتا ہوں تاکہ آپ کی طرف سے آنے والا تیر پہلے مجھے لگ جائے اور آپ بچ جائیں. اس کو کہا جاتا ہے محبت رسول, اور اس کو کہا جاتا ہے اپنی جان سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا. آپ یاد کریں, غزوہ احد کا موقع ہے, صرف 9 صحابہ کرام اللہ کے نبی کے آس پاس ہے, اور کفار مکہ نے اپنی پوری طاقت جھونک دی ہے
کہ آج اگر ہم نے محمد کو شہید نہیں کیا, نہیں قتل کیا, تو اس سے بڑا چانس نہیں مل سکتا ہے. اور انہوں نے پوری طاقت جھونک دی, اور اس وقت صحابہ کرام نے جو نبی سے محبت کا ثبوت دیا تھا, واقعی بے نظیر مثال ہے, اس کی مثال نہیں مل سکتی ہے. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے والے تیر کو روکنا شروع کیا, جس کے نتیجے میں ان کا ایک ہاتھ جو تھا وہ ہاتھ پورا شل ہو گیا. روکنے کے لیے کچھ نہیں تھا, اللہ کے نبی کی طرف تیر آتا تھا, اپنے ہاتھ سے وہ روک لیتے تھے. اور بعض روایتوں کے الفاظ ہیں کہ ان کے ہاتھوں میں اتنے زخم لگے تھے تیر کے کہ زندگی بھر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ہاتھ کام کرنا بند کر دیا تھا. اس کو کہا جاتا اللہ کے نبی سے محبت. بعض موقع پہ کہا تھا کہ اللہ کے نبی آپ بیٹھ کر کریں, کہیں ایسا نہ ہو دشمن کا کوئی تیر آئے اور آپ کو لگ جائے اور آپ کو نقصان ہو جائے, اس لیے اللہ کے نبی آپ بیٹھ کر کریں, ہم لوگ ابھی زندہ ہے, ہمارا سینہ ابھی آپ کے سامنے ہے, آپ کو کوئی تکلیف پہنچنے والی نہیں ہے. گویا معلوم یہ ہوا, یہ حدیث ہمیں بتلا رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنی جان سے بھی زیادہ ہونا چاہیے. یہ دونوں حدیثیں بتلا رہی ہے کہ اسلام کے اندر اللہ کے نبی کی محبت کا مقام یہ ہے کہ ایک انسان دنیا کے تمام چیزوں سے زیادہ اللہ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے. صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے اور صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا اور آ کر کے پوچھا, مت الساعہ, اللہ کے نبی بتلائیے قیامت کب آنے والی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا, ما عادت لہا, کیا تیاری ہے تمہارے پاس. وہ اللہ کے نبی سے پوچھنے آیا تھا, اللہ کے نبی نے ان سے سوال کیا کہ کیا تیاری ہے تمہارے پاس, آپ اتنا انتظار کر رہے ہو, آپ جب اس کے لیے اتنا زیادہ بے چین ہو, کیا تیاری ہے تمہارے پاس, کیا تم نے تیاری کی ہے. اس نے کہا, اللہ کے نبی بہت ساری چیزیں تو میرے پاس نہیں ہے, لیکن ایک چیز ہے کہ میں اللہ اس کے رسول سے بہت محبت کرتا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا, المرء مع من احببت, آدمی قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا جن سے وہ محبت کرتا ہے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں یہ جملہ سننے کے بعد ہمیں اتنی خوشی محسوس ہوئی کہ اسلام کے بعد سب سے زیادہ اگر خوشی ہمیں محسوس ہوئی تو یہ جملہ سن کر کے کہ ایک انسان قیامت کے دن انہی کے ساتھ رہے گا جن سے وہ محبت کرتا ہے. یہ حدیث بیان کرنے کے بعد حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کھڑا ہونے کے بعد کہا کہ اے لوگوں, اس بات کی گواہ رہنا کہ میں سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہوں, اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں, اور اس کے بعد ابو بکر سے محبت کرتا ہوں اور عثمان سے محبت کرتا ہوں. یہ حدیث اس بات کی گواہی دے رہی ہے اور بتلا رہی ہے کہ اللہ کے نبی سے محبت کرنا, اس کا مقام یہ ہے کہ یہ جنت میں لے جانے والا راستہ ہے. آپ کو یہ جنت میں لے کر کے جائے گا. ایک انسان اگر سب سے زیادہ اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے, یہ اس کو جنت میں لے کر کے جائے گا, اور قیامت کے دن اللہ کے نبی کے ساتھ رہنے کا موقع ملے گا, وہ جو دنیا کی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے. اور حضرت انس کہتے ہیں یہ جملہ سننے کے بعد کہ ایک انسان جن سے محبت کرتا ہے انہی کے ساتھ رہے گا, اتنی خوشی محسوس ہوئی کہ اسلام لانے کے بعد اتنی خوشی اور کہیں نہیں محسوس ہوئی. جب ہم لوگوں نے یہ جملہ سنا تو ہمیں وہاں پہ خوشی محسوس ہوئی. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام اللہ کے نبی سے بہت محبت کرتے تھے, لیکن اس بات کا ان کو ڈر رہتا تھا کہ اللہ کے نبی ہے, اللہ کے نبی کا مقام بہت اونچا ہے, آپ بہت بڑے ہیں, لیکن جب جنت میں جائیں گے آپ کا مقام بہت اونچا رہے گا, ہم قیامت کے دن اللہ کے نبی سے مل نہیں پائیں گے, ملاقات نہیں ہو پائے گی. دنیا کی زندگی میں کبھی گھبراتے ہیں, اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں, وہاں کیسے ملاقات ہو پائے گی. جب اللہ کے نبی نے کہا نہیں, جو جن سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا, حضرت انس کہتے ہیں جملہ سننے کے بعد ہمیں بہت خوشی محسوس ہوئی. معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے چاہنا یہ جنت میں لے جانے والا راستہ ہے. اللہ کے نبی سے ہم اس لیے محبت کرتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے, یہ ہم اپنے نبی سے اس لیے محبت کرتے ہیں, یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے. یہ ایک انسان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا, مسلمان نہیں ہو سکتا ہے, جب تک اس کے دل کے اندر سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجود نہ ہو. ہم اپنے نبی سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ ایک جملہ لکھا ہے کہ دنیا کی زندگی میں جو محبتیں پائی جاتی ہیں اور ایک انسان جو دوسرے سے محبت کرتا ہے اس کے پیچھے دیکھیں گے تو 3 اسباب نظر آئیں گے. دنیا میں کوئی کسی سے محبت کرتا ہے, کسی سے اس کا تعلق ہے, اس کے پیچھے کیا ریزن ہے, کہتے ہیں دیکھیں گے تو 3 چیزیں نظر آئیں گی. پہلی چیز یہ نظر آئیں گی, کوئی کسی سے محبت کر رہا ہے تو وہ جمال, خوبصورتی. دنیا کے اندر بہت سارے لوگ کوئی خوبصورتی کو دیکھ کر کے اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں, اور بہت ساری حرام محبتوں کا تقاضا وہاں یہی ہوتا ہے کہ خوبصورتی کو دیکھ کر کے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور اس کے پیچھے جا کر کے فدا ہو گئے ہیں. تو کہتے ہیں محبت جو دنیا کے اندر کی جاتی ہے اس کی ایک بہت بڑی جو وجہ ہے وہ یہ خوبصورتی کو دیکھ کر کے ایک انسان اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے. ایک دوسری وجہ دنیا میں جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو دوسری وجہ کہتے ہیں کمال,
किसी इंसान के अंदर कोई टैलेंट होता है, कोई खूबी होता है, कोई खेल में बहुत आगे है, कोई दूसरी चीजों में आगे है, इंसान उससे मोहब्बत करने लग जाता है। तो मोहब्बत की दूसरी वजह कहते हैं कमाल। कोई टैलेंट, कोई खूबी देखता है तो इंसान उससे मोहब्बत करने लगता है। एक तीसरी वजह कहते हैं नवाल, मतलब एहसान। कभी दुनिया की जिंदगी में कोई एहसान कर देता है और दुनिया की जिंदगी में कोई ऐसा होता है जो मुश्किल वक्त में आकर के सपोर्ट कर देता है, इंसान उससे मोहब्बत करने लग जाता है। कभी ऐसा होता है कि जिंदगी में ऐसा लम्हा आ गया जहां कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, कोई आपके साथ खड़ा नहीं है, एक बंदा आकर के आपके साथ खड़ा हो जाता है, ऐसा चेहरा इंसान कभी नहीं भूलता और इंसान का उससे दिली लगाव हो जाता है। कहते दुनिया के अंदर मोहब्बत के यही 3 असबाब हैं। जितनी भी कहानियां दुनिया के अंदर मोहब्बत पे लिखी गई है और मोहब्बत की जितनी भी दास्तानें हैं, उनके पीछे जाकर के असबाब देखेंगे तो आपको यही नजर आएगा, या तो खूबसूरती है, या फिर कमाल है, या फिर नवाल है। यही 3 चीजें हैं जिनके बिना पर एक दूसरे से मोहब्बत की जाती है। और ये तीनों चीजें किसी के अंदर एक साथ नहीं पाई जाती। कभी किसी के अंदर खूबसूरती है तो उसके अंदर टैलेंट नहीं है, कभी टैलेंट है तो उसके अंदर खूबसूरती नहीं है, कभी ये चीजें भी है तो उसका एहसान नहीं है। ये तीनों चीजें एक साथ नहीं पाई जाती। हम अपने नबी से इसलिए मोहब्बत करते हैं कि हमारे नबी के अंदर ये तीनों चीजें मौजूद है। हमारे नबी की शख्सियत ऐसी शख्सियत है, दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत अगर किसी का चेहरा है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा है। आपसे ज्यादा खूबसूरत कोई हो ही नहीं सकता। तिरमिजी की रिवायत है, जाबिर बिन समुरा रदी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि एक मर्तबा का वाकया है, चांदनी की रात थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूबसूरत जोड़ा पहन करके निकले हुए थे। कहते मैं एक मर्तबा अल्लाह के नबी को देखता, एक मर्तबा चौदहवीं के चांद को देखता था। चौदहवीं के चांद को खूबसूरती के लिए मिसाल दी जाती है। कहते एक मर्तबा मैं चांद को देखता, एक मर्तबा अल्लाह के नबी को देखता कि कौन ज्यादा खूबसूरत है। कहते देखते देखते आखिर में मैं इस मकाम पर पहुंचा और ज़हन में यह बात आई कि अल्लाह की कसम, अल्लाह के नबी से ज्यादा कोई खूबसूरत नहीं है। अल्लाह के नबी चौदहवीं के रात के चांद से भी ज्यादा खूबसूरत है। बात खूबसूरती की आ जाए, बात इस बात की आ जाए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खूबसूरती की बात आए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है। हम अपने नबी से इसलिए मोहब्बत करते हैं कि वो सबसे खूबसूरत शख्सियत है। वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसलिए भी मोहब्बत करते हैं कि दुनिया में हमारी जिंदगी पर सबसे ज्यादा अल्लाह के बाद अगर किसी का एहसान है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान है। वो नबी जो हमारे लिए इतना फिक्रमंद रहा करते थे, इतना बेचैन रहा करते, हक ये हमसे बनता है कि हम उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें। आप जरा सोचें, उस रिवायत को आप याद करें, सही बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी रात में उठे हैं और तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं और तहज्जुद की नमाज पढ़ते पढ़ते एक आयत से गुजरते हैं और वहां आपको अपनी उम्मत याद आती है। अल्लाह से दुआ करते अल्लाह उम्मती, अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी उम्मत के साथ आसानी का मामला करना। मुस्नद अहमद की रिवायत है, पूरी रात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक ही जुमला दोहराते हुए, एक ही आयत को पढ़ते हुए गुजार देते हैं कि मेरी अल्लाह तबारक व तआला मेरी उम्मत का क्या होगा, अल्लाह तबारक व तआला मेरी उम्मत के साथ रहमो करम का मामला फरमाना। आज कौन किसको याद करता है? कौन है जो आपके लिए रातों में उठ उठ करके रोए? है कोई ऐसी शख्सियत? हम अपने नबी से इसलिए मोहब्बत करते हैं कि उस नबी को हमारी इतनी फिक्र थी कि वो रातों में उठ उठ करके हमारे लिए दुआएं किया करता था। अल्लाह के नबी की उस हदीस को भी याद कीजिए कि जब अल्लाह के नबी ने कहा दुनिया के जिंदगी में हर नबी को एक दुआ दिया गया था और दुनिया के जिंदगी में उस दुआ को अल्लाह तबारक व तआला ने हर नबी को दिया, हर नबी ने उस दुआ को कर लिया। वो दुआ अल्लाह के यहाँ कबूल होना ही होना था। फख्तबातु ली उम्मती, मैंने उस दुआ को छुपा करके रखा है अपनी उम्मत के लोगों के लिए। कितना फिक्र है उस नबी को हमारी। एक दुआ मिला था कि अल्लाह तबारक व तआला उसको कबूल ही करना है। अल्लाह के नबी को ऑप्शन दिया गया था, अल्लाह के नबी आप दुआ कीजिए, आपकी दुआ कबूल कर ली जाएगी। अल्लाह के नबी ने कहा मैंने वो दुआ अपनी उम्मत के लिए छुपा करके रखा है। कितने चाहने वाले नबी थे, वो दुआ दुनिया में कर सकते थे, अल्लाह ने ऑप्शन दिया लेकिन छुपा लिया कि कल क़यामत के दिन जब मेरी उम्मत के लोग मुसीबत में फंस जाएंगे और हिसाब किताब का मामला जब बहुत मुश्किल हो जाएगा, मैं उस वक्त इस दुआ का इस्तेमाल करके अपनी उम्मत के लोगों को राहत पहुंचाऊंगा। इतना चाहने वाले नबी। कुरान में अल्लाह कहता है फलअल्लक बाक़िउन नफ्सक अला आसारिहिम इन लम युमिनू बिहादिल हदीस असफा। ए नबी, ऐसा लगता है ये लोग मुसलमान नहीं होंगे तो आप अपने आप को हलाक बर्बाद कर देंगे। कितना फिक्र करने वाले, कितना चाहने वाले नबी। हमें उस नबी से मोहब्बत क्यों ना हो? आज दुनिया की जिंदगी में हमारा थोड़ा सा कोई केयर कर लेता है, हम उसके ऊपर लट्टू हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, फिदा हो जाते हैं। ये हमको कितना देखभाल करता है, कितना केयर करता है। उस नबी को आप देखिए, वो हमारी कितनी फिक्र किया करते थे और कितना ज्यादा हमारा ख्याल करते थे। हम अपने नबी से इसलिए भी मोहब्बत करते हैं कि हमारी जिंदगी में अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा एहसान अगर किसी का है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। हम अपने नबी से मोहब्बत इसलिए भी करते हैं
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمال رکھا تھا، خوبیاں رکھا تھا، وہ کسی اور کے اندر اتنی خوبیاں موجود نہیں ہے۔ دنیا کے اندر ایک انسان ہوتا ہے، کسی ایک فیلڈ کا وہ ماہر ہوتا ہے۔ ایک انسان اگر پڑھنے میں ماہر ہے، دوسرا فیلڈ میں وہ جا کر کے فیل ہے۔ ایک انسان اگر تجارت میں ماہر ہے، دوسرا فیلڈ میں وہ کامیاب نہیں ہے۔ ہمارے نبی کی خاص بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر فیلڈ میں ٹاپ پہ نظر آتے ہیں۔ کوئی بھی میٹل آپ اٹھا لیجئے، ایک اچھا باپ کیسا ہوتا ہے، اللہ کے نبی ٹاپ پہ نظر آئیں گے۔ ایک اچھا شوہر کیسا ہوتا ہے، اللہ کے نبی ٹاپ پہ نظر آئیں گے۔ ایک اچھا انسان کیسا ہوتا ہے، اللہ کے نبی ٹاپ پہ نظر آئیں گے۔ ایک اچھا لیڈر کیسا ہوتا ہے، اللہ کے نبی ٹاپ پہ نظر آئیں گے۔ ایک بہادر ایک شہسوار کیسا ہوتا ہے، اللہ کے نبی ٹاپ پہ نظر آئیں گے۔ آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں جائیں اور اللہ کے نبی کی زندگی کو پڑھیں، اللہ کے نبی آپ کو سب سے اونچے نظر آئیں گے۔ اس لیے ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے اندر اللہ نے اتنی خوبیاں دی تھی، اتنے سارے کمالات اللہ نے دیے تھے کہ اتنی خوبیاں دنیا کے کسی انسان کے اندر موجود نہیں ہے۔ اسی لیے جس نے بھی نبی کو پڑھا ہے وہ نبی کا ہو کر کے رہ گیا ہے۔ دنیا کے اندر بہت ساری ایسی زندگیاں ہیں جنہوں نے نبی کی زندگی کو پڑھا تو ان کی زندگیاں بن گئی۔ جن لوگوں نے اللہ کے نبی کے سیرت کو پڑھا ان کی زندگی بدل گئی۔ مسئلہ ہمارا یہی ہے، ہم نہیں جانتے کہ ہمارا نبی کون ہے، کون ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی تکلیفیں اور مشقتیں دین کے لیے اللہ کے نبی نے برداشت کیا، ہم یہ نہیں جانتے۔ اس لیے اللہ کے نبی سے جو محبت ہونا چاہیے، جو لگاؤ ہونا چاہیے، وہ محبت ہمارے دل کے اندر پیدا نہیں ہوتا۔ پڑھیں آپ اپنے نبی کو، اللہ کی قسم جس دن نبی کی سیرت کو آپ پڑھیں گے اور نبی کی زندگی کو آپ پڑھیں گے، نبی کی زندگی کا کمال یہ ہے جو پڑھتا ہے وہ نبی سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، جو پڑھتا ہے وہ نبی کا ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ بڑے بڑے دشمن ایسے تھے جو اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے لیے گئے تھے، لیکن اللہ کے نبی کے سامنے جب وہ بات کرتے ہیں اور نبی کا ایک ایک جملہ جب وہ سنتے ہیں تو وہی لوگ جو دشمن ہو کر کے گیا تھا وہ اللہ کے نبی کا محب اور محبت کرنے والا ہو کر کے واپس لوٹا ہے۔ لہذا ہم اپنے نبی سے اس لیے بھی محبت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو بے شمار کمالات سے نوازا ہے۔ بہرحال ہم کیوں کرتے ہیں محبت؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے۔ ہم اس لیے محبت کرتے ہیں کہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، یہ اس کے بغیر کوئی مومن نہیں ہو سکتا، اور اس لیے بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ ہماری زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ کے نبی کا احسان ہماری زندگی کے اندر موجود ہے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا طریقہ کیا ہے، کیسے اللہ کے نبی سے محبت کریں گے؟ دیکھیے ایک بات ذہن کے اندر رکھی جائے کہ عبادت کا جو بھی معاملہ ہے، عبادت کی قبولیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کم سے کم 3 شرطوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک ہے توحید، ایمان کے بغیر کوئی بھی عبادت کو، کوئی بھی نیکی کو اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اور دوسری چیز ہے اخلاص، ایک انسان کے اندر ایمان اگر موجود ہے لیکن وہ عبادت کے کام میں اخلاص موجود نہیں ہے تو اللہ قبول نہیں کرے گا۔ دوسری چیز ہے اخلاص، اور تیسری چیز ہے متابعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق آپ کو کرنا ہے۔ تو کوئی بھی عبادت کے کام ہے، کوئی بھی نیکی کے کام ہے، کوئی بھی ثواب کے کام ہے، اس کا اللہ رب العالمین کے یہاں قبول ہونے کے لیے 3 چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ایمان کے بعد اخلاص، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت، اللہ کے نبی نے اس کو کیسے کیا ہے اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ آپ یہ چیز نہیں دیکھیں گے، اپنے من کے حساب سے کریں گے تو وہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ اخلاص آپ کے پاس موجود ہے، ایمان بھی موجود ہے، لیکن نبی کے طریقے کو آپ فالو نہیں کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عبادت کو، اس کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ یہ اللہ کے نبی سے محبت اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک عبادت ہے اور بڑی عبادت ہے یہ۔ لہذا اس عبادت کے قبول کے لیے بھی ضروری یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے محبت کا کیا طریقہ بتایا ہے، یہ دیکھنا ضروری ہے۔ جس طرح نماز کا معاملہ ہے، ایک انسان اگر نماز پڑھنے آتا لیکن اپنے من کے مطابق پڑھتا ہے، وہ اللہ کے نبی نے کیا طریقہ بتایا ہے اس کو نہیں دیکھتا وہ، تو اس نماز کو اللہ قبول نہیں کرے گا۔ ویسے محبت رسول یہ ایک عبادت ہے، اس عبادت کے قبول ہونے کے لیے دیکھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ کے نبی نے محبت کا کیا طریقہ بتایا ہے۔ آج یہی چیز ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں، اس لیے محبت کے نام پر ہم دنیا بھر کے خرافات کرنے لگتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے دنیا کے اندر لوگ محبت رسول کے نام پر کہ رسول سے ہمیں محبت ہے، کیا کیا خرافات کرتے ہیں۔ کوئی جھنڈیاں لگا رہا ہے، کوئی روڈ میں جا کر کے ناچ رہا ہے، کوئی جا کر کے ڈی جے کے سامنے جھوم رہا ہے، کوئی بہت ساری خرافات کر رہا ہے اور اس کو محبت رسول کا نام دے رہا ہے کہ ہم نبی سے محبت کرنے والے ہیں۔ کوئی اسٹیٹس لگا رہا ہے آئی لو محمد اور وہ کہہ رہا ہے ہم نبی سے محبت کرتے ہیں۔ کیا نبی سے محبت کا یہی طریقہ ہے؟ کیا محبت رسول کا مطلب یہی ہوتا ہے میرا من جیسا کہے ہم ویسا کریں گے، ہم کو جس میں مزہ آتا ہم وہی کریں گے، میرا دل جیسے چاہتا ہم ویسے کر کے دکھائیں گے، اسی کو محبت رسول کہا جاتا؟ نہیں میرے بھائیو، محبت رسول ایک عبادت ہے۔ ہم آپ کو اور سب کو پیغام دیتے ہیں اس عبادت کو ویسے ہی کرنا پڑے گا جیسے اللہ کے نبی نے طریقہ بتایا ہے۔
یہ کوئی میاں بیوی والی محبت نہیں ہے کہ ہر دن محبت کا ایک نیا طریقہ ایجاد کیا جائے، ہر دن محبت کا ایک نئی طریقے سے محبت کا اظہار کیا جائے. یہ کوئی میاں بیوی والی محبت نہیں ہے، عبادت والی محبت ہے. لہذا اس میں دیکھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ کے نبی نے کیا طریقہ بتایا محبت کا. آپ یہ جو محبت کے نام پر دنیا میں ہنگامہ کرتے ہیں، ہم آپ سے سوال کریں گے، آپ یہ جو محبت کا طریقہ دکھا رہے ہیں، کیا قرآن و حدیث میں اس کا تذکرہ ملتا ہے؟ یہ جو اللہ کے نبی کے پیدائش پر دنیا بھر کے جشن مناتے ہو، میرا سوال یہ ہے کہ محبت عبادت ہے، یہ طریقہ آپ کو کس نے بتایا؟